آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی اللہم لا تجعل القرآن العظیم حجتا علینا واجعل القرآن العظیم حجتا لنا لا یعلمون تک فمن الناس کنے لا یعلمون تک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. درس کی کاپی انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسرے درس کے ساتھ آ جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اللہ رب العزت انسانیت کی 3 قسمیں بیان فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی اس بقرہ کی پہلی 2 آیات میں تو قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کی حیثیت اور عظمت کا بیان، پھر اگلی 3 آیات میں مستقلاً، ورنہ 3.25 ساڑھے 3 آیات میں مومنین کے 6 امتیازی صفات کا بیان تھا. اگلی 2 آیات میں کفار کو اس کفر کی دنیا اور عقبہ کی سزا اور انجام کا بیان، اور رسول پاک کو تسلی تھی کہ آپ ان کے بارے غمگین نہ ہوں. قرآن ان کے حق میں ہادی کیوں نہیں، اس کی وجہ کا بیان تھا. اب انسانیت میں مارے آستین کے سانپوں کا ذکر، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو کھایا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جنہیں منافقین کہتے ہیں. انہی کا تذکرہ ہے. نفاق اصالتاً نافق ینافقو، یہ جو نفاق ہے اصالتاً ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس میں 2 راستے ہوں، ایک سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے. منافق بھی ایسے ہوتا ہے،
اسلام میں ظاہری طور پر داخل ہوا اور باطنی طور پر اس سے نکل گیا، یہ منافق ہے۔ اب حیران ہوں گے، قرآن پاک کی عظمت، ایمان والوں کی صفات، ان کا انجام، آخرت کا، دنیا کا بدلہ، کفار کا تذکرہ، ان کی سزا، ان کا انجام، ان کے حق میں قرآن کے ہادی نہ ہونے کا بیان، یہ سارا آ گیا 7 آیات، اور آگے 13 آیات منافقین کے بارے میں۔ اندازہ کیجئے کہ نفاق اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ منافق کافر سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ وہ کافر تو پکا ہے، پھر جو دھوکہ دہی ہے وہ اضافی چیز ہے، اس لیے اس کا انجام بھی اضافی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم میں تو ہوں گے لیکن جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو منافق کو سزا دگنی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک ہے کہ آپ نے کسی کو مارا اور وہ گلہ دے سکتا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی وہ گلہ دے سکتا ہے، اسے کوئی پریشانی ہوئی چلو وہ ٹھنڈا گرم کوئی سانس نکال سکتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنی سوزش قلب و جگر کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس کا دل تو جلتا ہے، اسلام کی فتح کو دیکھ کر، خیر کے بڑھنے کو دیکھ کر، مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر، اسلام کے اقتدار کو دیکھ کر، غلبے کو دیکھ کر اسے گھٹن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی اس کڑھن کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ اظہار کرتا ہے پھر بھی مرتا ہے، نہیں کرتا پھر بھی مرتا ہے، تو یہ وہ منافق ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ، کچھ لوگ، اس کا لفظی معنی، لیکن یہاں پر جو من کو لایا گیا، من تبعیض کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے، تبعیض کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے، یہ حقارت کے لیے۔ ارے تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم نے جو کہہ دیا کہ میں 300 بندوں کو لے کر جدا ہو رہا ہوں، تیری اوقات ہی کیا ہے، تیرے 300 لے جانے سے کیا ہوا، ہم نے تیرے 300 کو کسی خاطر میں نہیں رکھا، ہم جیتے یا ہارے۔ یہ احد میں ابن سلول اپنے 300 بندے لے کر جدا ہوا، 1000 میں سے 300 گئے، باقی 700 بچے، ہم ہارے یا جیتے تیرے ساتھ کو اوقات میں نہیں رکھتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لفظی طور پر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ انداز جیسے تبعیض کے لیے ہوتا ہے یہ تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ اسلام کے 2 بنیادی ترین نظریے ہیں، اللہ کو ماننا اور آخرت کے دن کو ماننا، لیکن ماننا کام کا ہے، اظہار کرنا کام کا نہیں۔ زبان سے کہتے ہیں، دل ساتھ نہیں ہے، کسی کام کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ خطابت کام کی نہیں، ادب کام کا نہیں، ادب سے مراد جو فن ادب ہے وہ کام کا نہیں، دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کی ہمراہی نہیں ہے اس وقت تک زبان کا کہا الٹا وبال کا باعث بن رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ بات بھی کہی کہ انہوں نے اسلام کے بنیادی 3 عقائد میں سے 2 کا ذکر کیا، ایک کو انہوں نے خاموشی سے چھوڑ دیا۔ اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور ایمان میں تجزی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں۔ ایمان میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 99 باتیں مان لی تو آپ 99% مومن ہو گئے، نہ ادھر 100% مانیں گے تو مومن ہوں گے،
اگر کسی ایک بات کا بھی انکار ہو گیا تو اسی طرح گندگی کے ڈھیر پر آپ کھڑے، اس وقت تک کام چلے گا نہیں۔ یہ بات بھی کی گئی۔ اور ویسے اللہ پر ایمان لانا بغیر رسول اللہ کے ایمان لانے کے معتبر ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا یہودی یہودی نہیں رہا، کیوں رضوان میاں کیوں نہیں رہا؟ آج کا عیسائی عیسائی نہیں رہا، حسنین میاں کیوں نہیں رہا؟ اس لیے جی نہ یہ اور بات ہے، یہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے۔ یہودی تب یہودی رہے گا جب حضرت عیسیٰ کو مانے گا، عیسائی تب عیسائی رہتا جب حضور کو مانتا۔ جب یہودی نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، وہ حضرت موسیٰ کا امتی نہیں رہا، نام لیوا رہا۔ بس نام لیوا ہونا اور چیز ہے، امتی ہونا ایک ہے کہ آپ نے کہا میں آپ کا ہوں، دوسرا ہے وہ بھی کہے نا یہ ہمارا ہے۔ یہودی اس وقت ایک دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ، اس دعوے کو حضرت موسیٰ قبول نہیں کر رہے۔ عیسائی دعوے دار ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کا امتی ہوں اور حضرت عیسیٰ میرے نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ اس دعوے کو قبول نہیں کر رہے۔ اب یوں دیکھیں نا جی، ایک آدمی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں انسپیکٹر ہوں، اگر اسے محکمہ قبول نہ کرے تو الٹی پھینٹی لگے گی نہیں لگے گی؟ ایسے آدمی پکڑے گئے کہ محکمے نے کہا یہ ہمارے تو ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیے ایسا آدمی جو اپنے آپ کو اس دور میں یہودی کہہ رہا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا ہے، رسول پاک کو نہیں مانتا ہے، وہ یہودی بھی نہیں رہا۔ ایسا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا ہے لیکن جناب رسول پاک کو نہیں مانتا ہے، وہ عیسائی بھی نہیں رہا۔ پھر ہم ان کو کیوں کہتے ہیں یہودی یا عیسائی؟ قرآن ان کو کیوں کہتا ہے یا اہل الکتاب؟ قرآن ان کو تعارف سے یاد کرتا ہے کہ جو تم اپنا تعارف دنیا میں پیش کر رہے ہو، چلو آؤ اسی تعارف سے ہم تمہیں یہ پکارتے ہیں۔ اور اس پکارنے کی وجہ یہ تسلیم کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پکارنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تقریب ہو جائے، ذرا یہ قریب آ جائیں، بات کو سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو۔ تو خیر جی، وَمِنَ النَّاسِ، ناس یہ جمع ہے اناسن کی، ناس اناسن کی جمع ہے۔ اس پر ایک بات آپ کو بتا دوں، اول الناس، اول ناسن، اول الناس پہلے انسان کون ہے؟ ناس، اناس کی جمع ہے، اور اسی ناس سے انسان لیا گیا، انسیت سے۔ اچھا، ناس، اول الناس کون ہے جی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور خالی الناس انسان، لوگ، ناس یہ اصالتاً اسم فاعل ہے، اصل میں ہے ناسم، اور اصل میں یہ ہے ناسین، اسم فاعل کا صیغہ ہے، نسا ینسی سے، نسا یا ین سے، یو نسا ینسی، باب سامعہ یسمع، یہ ضرب یضرب سے، نسا ینسی، ایسے نا حضرت، باب ضرب یضرب سے۔ اور ناس کا معنی ہے بھولنے والا، الناس انسان، یہ جمع ہے اناسم کی، اور خالی اگر ناس پڑھا جائے اس کا معنی ہے بھولنے والا، لیکن وقف کی حالت میں ایسے پڑھا جائے گا یا ایھا الناس، وہ الناس ہے، الناس، یا ایھا الناس، ارے لوگو، ومن الناس کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات گرامی پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہ وہ حالیہ ہے۔ اچھا، اس کا بہترین حل یہ تھا عقل کے طور پر، عربی کے ضوابط ظاہریہ کے طور پر یہاں کہنا چاہیے تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا آمَنُوا، کیونکہ آمنا ماضی کا صیغہ ہے،
جب دعویٰ آمنا کا ہے تو رد بھی آمنا کی ہو. ہم ایمان لائے گزشتہ زمانے میں، تو قرآن کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما آمنو، وہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے دعویٰ گزشتہ زمانے کا کیا تو جواب بھی گزشتہ زمانے کا دینا چاہیے. لیکن قرآن کی جو گفتگو ہے خدا کی قسم یہ دھو ڈالتی ہے. قرآن نے یہاں پر کہا وما ہم بمؤمنین، نہ پہلے ایمان لائے نہ اب ایمان ہے. اگر صرف ماضی کی نفی ہوتی تو کوئی کہہ دیتا بھائی پہلے نہیں لائے ٹھیک ہے، اب کی نفی تو نہیں ہوئی. جیسے دیکھیں جی وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہاں پر قرآن نے کہا لم تؤمنوا، انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے. قرآن نے کہا ابھی تک ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے. ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو شروعات ہے بھائی. اعراب سے کہا گیا لم تؤمنوا، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ما آمنوا وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا وما ہم بمؤمنین، ارے نہ پہلے لائے تھے نہ اب لائے ہو، نہ تمہارے اندر لیاقت ہے. تمہارے اندر لیاقت بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک خود کو سپرد نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان تمہارے اندر آئے گا نہیں. آگے آ رہا ہے نا، ان کے خبز کو آگے قرآن ظاہر کر رہا ہے. جب تک تم ویسے نہیں بنو گے جیسے غلامان محمد نے خود کو سپرد کیا اس وقت تک تمہارے اندر لیاقت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ربا یہ پھر زبان سے کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے یخادعون رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اچھا کیا قرآن میں اس کے نظائر بھی ہیں؟ جی ہاں، رسول اللہ کے دھوکہ دینے کو اللہ کا دھوکہ کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، جیسے رسول اللہ کی بیعت کو اللہ کی بیعت کہا گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی وہ کس کے ہاتھ پر ہوئی تھی؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو آپ کے ہاتھ پر کرتے ہیں وہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ یبایعو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ پر. اس لحاظ سے رسول اللہ کو دھوکہ دینا گویا اپنے گمان کے مطابق کس کو دھوکہ دینا ہے؟ جی اللہ کو دھوکہ دینا ہے. دوسری بات، اللہ کروڑا رحمتیں نازل کرے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ پر. انہوں نے بڑی عجیب بات اس موقع پر لکھی. ان کی کتاب ہے تفسیر محمود، 3 جلدوں میں ہے، کمال کی ہے. اپنے مزاج کے آدمی ہے، جہاں پر ایسے جوش میں آئے نا تو غضب ہو گیا، اللہ کی قسم اپنا ایک ذوق ہے. تو فرمایا بھائی باب مفاعلہ نہیں بلکہ ہاں یخادعون اللہ. اب یہاں پر ایک سوال ہوگا، پہلے سوال کروں اس کے بعد بات سمجھ میں آئے. یخادعون اللہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں جانبین ہوتی ہے. مقاتلہ کا مطلب ہے آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں اور میں آپ سے لڑ رہا ہوں، آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں اور میں آپ سے لڑ رہا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک جانب سے. یہ یخادعون اللہ ایک ہے، یخادعون ایک ہے، یخدعون دونوں میں فرق ہے. یخادع دونوں کا معنی دھوکہ ہے. خدا اصل میں کہتے ہیں خادال عین، خدا اصل میں کہتے ہیں کہ گندگی کو چھپانا، اچھائی کو ظاہر کرنا. یہ خدا کا لفظی معنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں دھوکہ، کہ من میں خباثت ہو لیکن ظاہر اچھائی کو کرو، اس کو لفظی طور پر کہتے ہیں خدا. اب یخادعون اور یخدعون میں فرق ہے. یخادعون کا مطلب ہے آپ مجھے دھوکہ دے میں آپ کو دھوکہ دوں، یہ اس کا لفظی معنی. تو حضرت فرماتے ہیں اس کا یہ جواب تو جمیع مفسرین نے دیا. اس پر انہوں نے جو کہا کہ بھائی یہاں پر ایک جانب مراد ہے، 2 جانب نہیں. جیسے کہا جاتا ہے قاتلہم اللہ،
اللہ کافروں کو برباد کرے، قاتل اللہ ان کو مارے۔ اب اس کا مطلب قاتلہم اللہ ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کافروں کو مارے اور کافر اللہ کو مارے۔ دوسرا، جیسے باب مفاعلہ مقابلہ کے لیے آتا ہے، ایسے مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ باب مفاعلہ جیسے مقابلہ کے لیے آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ، ایسے مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ اتنی دھوکہ، اتنی دھوکہ، ارے ظالموں تم نے تو دھوکہ دی کی حد کر دی۔ اس پر ایک بات بتاؤں، کچھ دھوکے بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اپنے مزاج کے اللہ والے تھے، بادشاہی میں فقیری مزاج تھا اپنا۔ اس وقت بہروپیے آیا کرتے تھے، بہروپیے ملنے کے لیے، جس کو اور انعام لیتے تھے۔ ایک بہروپیہ آیا تو اورنگزیب رحمہ اللہ نے فرمایا، دیکھ جب میں نے تجھے نہ پہچانا اس وقت تجھے انعام دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ بادشاہ یوں بھی انعام دیا کرتے تھے۔ ایک بار آیا، کہا تو فلانا ہے، پھر اس نے اپنا حلیہ بدلا، پھر آیا، کہا تو فلانا ہے، پھر آیا، پکڑا گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے تو انعام کے لیے کر رہا تھا، اب عزت کے لیے کروں گا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں بہروپیہ ہوں اور ہر بار پکڑا جاؤں؟ اورنگزیب نے کہا تو زور لگا تو پکڑا جائے گا۔ کہا بادشاہ سلامت، بہروپیہ ہوں، میرا باپ بھی یہی کام کیا کرتا تھا، اب میں آ گیا اپنی عزت پر، اب میں آپ کو اس طور پر ملوں گا کہ آپ بھی ٹھٹر جائیں گے۔ اورنگزیب نے کہا دیکھ چیلنج کر رہا ہے، کہا جی ملیں گے۔ وقت تھا گزرتا رہا، کہیں اورنگزیب سفر پر گیا ہوا تھا رحمہ اللہ، اور کسی نے کہا جی یہاں ایک اللہ والا ہے۔ کہا اللہ والے کو ملتے ہیں، ملتے ہیں اللہ والے کو، بڑے مرید ہیں، بڑے شاگرد بنے ہوئے ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ اورنگزیب گیا وہاں پر، ملا، عقیدت مند ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہا جی حضرت وقت نہیں ہے، جی چاہتا تھا آپ کے پاس ہوں، کہا ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو نیلے پہ دیلا ہو گیا۔ آخر اورنگزیب نے خادم جو ساتھ تھا اسے تھپکی دی، اس نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، پیش کی، یوں اٹھا کر پھینکی، کہا دنیا کا کتا سمجھ رکھا ہے ہم کو۔ اورنگزیب اور مرا جائے، کہا آج ملا اللہ والا، ایسے بھی لوگ ابھی زندہ ہیں۔ اورنگزیب نے پھر اسے تھپکی دی، اس نے 2 نکالی، کہا لے جا، یہ تجھے زیب ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اورنگزیب نے اب نہ دیا، دوسرے کو اشارہ کیا، اس نے ایک بڑی سی تھیلی نکال کے پیش کی، پاؤں سے ایک طرف کیا۔ اب اورنگزیب نے کہا حضرت شیخ اجازت چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، اپنے لیے آئے تھے خود جا رہے ہو، میں نے کوئی بلایا تھا؟ کہا ایسا مستغنی آدمی۔ اورنگزیب ملا، جب اورنگزیب نے چہرہ پھیرا، پشت کی، کہا نکالو بھائی۔ اللہ اکبر! اورنگزیب تو یوں لگتا تھا جیسے اس کے قدموں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ کہا تو وہ ہے؟ کہا میں نے کہا تھا، پہلے تو آتا تھا انعام کے لیے، اب تو ہم نے عزت کے لیے کام کیا۔ کہا ارے پگلے، اس وقت 1 دی 2 دی اتنی دی، اس وقت تو کہہ دیتا، جو تھا سارا دے دیتا، شکریہ بھی تیرا ادا کرتا۔ کہا جن کے بھیس میں بیٹھا تھا لائق نہ تھا کہ ایسے کرتا، ورنہ تو یہ بھیس صحیح نہ ہوتا۔ اللہ کی قسم، منافق اس انداز میں آئے کہ اگر اللہ ان کی نشانیاں آشکارا نہ کرتا انہوں نے نہیں پکڑے جانا۔ یہی ابن سلول، اسی کے بارے میں آتا ہے، ابن سلول کے بارے میں کیا اس کی نظر تھی، چیل کی نظر بھی کم ہوتی ہے۔ یہ جب حضرت صدیق کو ملا کرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا صاحب غار النبی و صاحب النبی علی الحوض۔ ابھی حضور نے نہیں فرمایا تھا انت صاحبی فی الغار صاحبی علی الحوض، یہ پہلے کہتا تھا، یہ جانتا تھا حوض پر بھی حضور کے ساتھ یہی ہوگا۔
اتنی اس کی گہری اس کی نظر تھی، خوشامدی الفاظ میں، خوشامدی گیٹ اپ میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انداز وہی اپنا کے آتے ہیں کہ الفاظ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ حقیقت میں نکل رہے ہیں کہ ہم مجاز میں نکل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ یخادعون اللہ، دوسرا، ارے تم نے رسول اللہ کو کوئی معمولی شخص سمجھ لیا ہے۔ حضور کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے خدا کو دھوکہ دینا، اس لیے حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے اللہ کو دھوکہ دینا، کیونکہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اٹھایا، قم یا فلاں، قم یا فلاں، قم یا فلاں، قم یا فلاں، انتم المنافقون، نکل جاؤ تم منافق۔ پھر جو علامات آپ نے بیان کی، ویسے علامات کی بات آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان علامات میں سے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، اور بخاری شریف کی روایت میں چوتھی ہے واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے گا تو ماں باپ کی گالی پر آ جائے گا، گالیوں پر۔ خیر جی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے کیا چیز مخفی ہے؟ اور رسول پاک کو کیوں نہیں دھوکہ دے سکتے؟ وہی نازل ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ قرآن پاک سب کچھ بتلا رہا ہے۔ وما یشعرون، اللہ کی شان یہ ہے، قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، وما یشعرون، لا یعلمون، ایک شعور ایک علم۔ علم کا تعلق ذوی العقول کے ساتھ ہوتا ہے جی، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو شعور ہے اس کا جو تعلق ہے وہ غیر ذوی العقول کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ گویا شعور کا مطلب ہے احساس، اور احساس تو جانور کو بھی ہوتا ہے۔ ایک جانور بگڑا ہوا ہو، اس کا مالک آ جائے اسے پیار سے تھپکی دے، وہی جانور سیدھا ہو جاتا ہے۔ جو 20 آدمیوں سے پکڑا نہیں جا رہا تھا، اس کے مالک نے آ کر کیا تھپکی دی، 2 بول بولے کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ احساس ہے مجھے کون کھلا رہا ہے، مجھے کون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی گائے ہیں کہ جو اسے دوہ رہا ہے اسی کو دوہنے دیں گی، کسی اور کو نہیں۔ اسی کو احساس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وما یشعرون، ارے تم کو اتنی بدیہی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی جو لا یعقل کو، بے عقل کو بھی سمجھ میں آ جائے؟ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تم نے بچنا کوئی نہیں، پھر کیوں ملاوٹ کر رہے ہیں؟ دوسرا، وما یشعرون کہہ کر قرآن نے بتا دیا ارے تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو تم کر رہے ہو۔ فی قلوبہم مرض، بیماری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کس کو کہتے ہیں؟ بیماری اصالتاً کہتے ہیں اخلاق کے چھڑ جانے کو۔ انسان میں اخلاق 4 ہیں، خون ہے، سودا ہے، صفرا ہے اور بلغم ہے۔ بلغم بڑھ گیا بیماری بڑھ گئی، سودا بڑھ گیا بیماری بڑھ گئی، خون بڑھ گیا بلڈ پریشر ہو گیا جی، کم ہو گیا لو ہو گیا جی، اخلاق کا بڑھ جانا۔ ایسے فی قلوبہم مرض، کچھ روحانی بیماریاں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے بہت خطرناک ہیں، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں کے حکماء کثیر ہیں، روحانی بیماریوں کے حکماء قلیل ہیں۔ جسمانی بیماری خود کو محسوس ہوتی ہے، روحانی بیماری خود کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کا تعلق احساس اور حواس کے ساتھ ہے، جبکہ روحانی بیماری کا تعلق صرف علم اور ادراک کے ساتھ ہے، اور ویسے علم بھی انسان کا ناقص ہے، اس لیے روحانی بیماری پر صرف وہی نشاندہی کیا کرتی ہے، نبی بتلایا کرتے ہیں، اور نبی سے تعلق رکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اس بیماری سے مراد یہی دوغلاپن، یہی کفار سے دوستی، وہ تو آج بھی ہے، آپ دیکھ لیں، کوئی منافقت ختم تو نہیں ہوئی، اس وقت کم تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب تو زیادہ ہے، اب تو منافقت حد سے زیادہ ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پر آپ ناراض ہو جائیں اسے کہیں کہ منافق ہے، یہ نہیں۔
ویسے نفاق کے لیے ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، نفاق کا پس منظر کیا ہے؟ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ منافقت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو کسی سے کوئی طمع ہو۔ نفاق کی ابتدا مدینے میں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ پس منظر اس کا آ جائے، یہ کاپی آ جائے گی، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ کیوں ہوئی جی نفاق کی ابتدا؟ ہوئی یوں کہ اوس اور خزرج نے ایک آدمی کو منتخب کر رکھا تھا، یہ تھا قبیلہ خزرج کا، لیکن اس کا اثر اوس پر بھی برابر کا تھا۔ ایسا حالانکہ اوس اور خزرج آپس میں مخالف ہیں آپس میں بھائی، یہ بنو قیلہ کی اولاد ہے۔ اوس اور خزرج دو سگے بھائی تھے، انہی کی آگے نسل سے دو قبیلے وجود میں آ گئے، ایک اوس ہو گیا، ایک خزرج ہو گیا۔ یہ لوگ اصالتاً یمن میں سیلاب آیا تھا، اس وقت ہجرت کر کے یہ مدینے میں آئے تھے جی، اس لیے انہیں کبھی بنو قیلہ بھی حضور فرمایا کرتے تھے، بنی قیلہ۔ قیلہ ان کی بڑی دادی کا نام تھا، یہ اس نام پر فخر کیا کرتے تھے۔ خیر جی، یہ اس کا نام تھا، اس کا نام کیا تھا جی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ معروف تھا ابن سلول کے نام سے۔ اور اس کی کنیت کیا تھی جی؟ حسنین میاں اس کی کنیت ابو الحباب۔ حباب اصالتاً بلبلے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کی کنیت ایسی رکھوائی، یہ بلبلے پر ہی گویا کھڑا رہا، اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ بلبلے کی کیا ہے کہ وجود ہوتا ہے، اسے بھی امید تھی کہ جب میں بغاوت کراؤں گا تو ہو جائے گی۔ بیٹے نے کہا ٹھہرو، یہ تو بادشاہ بننے والا تھا، اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی شان اسلام کے قدم جبے، حضور کے آنے سے تو کایا ہی پلٹ گئی۔ کہاں رحمت کون و مکان اور کہاں ایک دنیا دار آدمی، اپنا بیٹا حضور پاک کے قدموں میں آ گیا اس کا۔ اب اس نے کہا انتقام تو لینا ہے، میری جماعت بکھر گئی، میری بادشاہت جاتی رہی، میری سرداری گئی، اب انتقام کیسے لے؟ انتقام کی آگ میں جل تو اٹھا۔ ابھی انہی باتوں میں تھا کہ مارکہ بدر ہو گیا، اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دی، ایک روب قائم ہو گیا۔ اب اس نے کہا انتقام لینا ہے، دوسرے انداز میں لینا ہے۔ اس نے منافقت کی بنیاد ڈالی، اپنے یہ خود بھی اس نے بھی کلمہ پڑھا، اپنے معتقدین سے کہا کلمہ پڑھو لیکن دل میں کفر پر جمے رہو۔ جب اس نے منافقت کی تحریک چلائی تو آس پاس کے کچھ لوگ بھی آ گئے، یہودی بھی شامل ہو گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، ابو عامر فاجر کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، بڑا عبادت گزار تھا، اور لوگ بھی اس نے ملا لیے۔ حضور پاک کی ازواج پر تہمت لگانا، صحابہ پر طعن کرنا، حضور کی کسی تکلیف پر خوش ہونا، حضور کی خوشی پر پریشان ہو جانا، اسلام پر اعتراض کرنا۔ جب انہیں کہا جاتا ارے تم کیسے مسلمان ہو، اعتراض کرتے ہو، تو کہا کرتے تھے گپ شپ کر رہے ہیں، اتنے تک نظر نہ بنو۔ تو قرآن نے کہا اب اللہ تمہاری گپ شپ اللہ کے ساتھ، وَبِآيَاتِهِ وَبِرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، شرم نہیں آتی اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم گپ شپ کرتے ہو؟ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے زیادہ اس نے جو زور لگایا وہ 3 موقع تھے۔ ایک تو احد والا موقع تھا، اسے ایسے اتار کے پھینکا گیا جیسے آج مولی کے پتوں کو اتار کے، دفع ہو جا، ہم ہارے یا جیتے ضرورت ہی نہیں تیری۔ دوسرا 5 ہجری میں جب اس نے اماں جان پر تہمت لگائی، یہ اس کا بڑا حملہ تھا۔ تیسرا اسی موقع پر اس نے جو کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مکہ میں جا کر، مدینہ میں جا کر ہم مہاجروں کو نکال دیں گے۔ یہ بڑا حملہ تھا، لیکن اللہ نے 3 حملے ناکام کیے۔ انجام کار یہ تو 9 ہجری فتح مکہ کے بعد یہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، 9 ہجری میں یہ مر گیا۔ پھر یہ بات دب گئی، منافقت دب گئی۔ پھر منافقت کو آ کر ایک بڑے کمانڈر نے آ کر سنبھالا، اس کمانڈر کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اور اس نے دین سبائیت کی بنیاد رکھی، اور خدا کی قسم جتنا خطرناک یہ بنا نا،
جتنا یہ خطرناک بنا، اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ حقیقتاً دجال کا مقدمہ تھا تو شبہ نہیں ہوگا اس میں۔ اس نے بنیاد ڈالی۔ پھر اس کے مرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے، یہ مر گیا حضرت امیر معاویہ کے، یہ حضرت عثمان کے اخیر دور میں ہے۔ پھر جنگیں ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ آپ بڑے منتظم آدمی تھے، دب گئی منافقت۔ پھر چلتی رہی آہستہ آہستہ۔ پھر جب لوئیس نوہم مصریوں کی قید میں آیا، یہ قید ہوا، پھر پیسے ادا کر کے یہ دوبارہ رہا ہوا، اس نے پھر اس پر مستقل کام کیا منافقت پر۔ پھر ہندوستان میں زویمر پادری نے اس پر کام کیا اور اس نے کہا ایسا کام کرو کہ مسلمانوں سے ان کی شناخت کو مٹا دو۔ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جس قدر غلام احمد قادیانی نے نقصان پہنچایا، اتنا اس سے پہلے کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ منافقت کو فکری ضوابط کے ساتھ جوڑ کر جتنا زویمر پادری نے نقصان پہنچایا، ایسا عبداللہ بن ابی بن سلول بھی نہ پہنچا سکا۔ آج آپ دیکھ لیں، جو لاڈ میکالے ہے نا، لاڈ میکالے وہ اسی زویمر کا آگے تھا، اسے چلایا یہی کرتا تھا۔ جیسے اکبر کو ملا ناگوری اور فیضی چلایا کرتے تھے، اس کو بھی یہی چلایا کرتا تھا۔ خیر جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ جی يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ اللہ کی طرف بیماری کے بڑھانے کی جو نسبت ہے مجازی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، اگر ان سے یہ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے تو سنور جاتے، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو بگاڑا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو میں بارود کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، ان چیزوں کو جمع نہ ہونے دینا، یہ بارود بن جائے گا، یہ پھٹ جائے گا، یہ زہر ہے، اس کو کسی پر استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے اسی زہر کو استعمال کر دیا، آپ نے اسی سے بارود بنا دیا، تو موقع آپ کے پاس خیر کا بھی ہوتا ہے ہر چیز میں اور شر کا بھی۔ اللہ نے تو جو اسباب پیدا کیے، ان اسباب میں یہ اسلام کے قریب بھی آ سکتے تھے، دور ہو گئے۔ یہ وہ کیسے؟ دو بڑے سبب تھے ان کے، فزادہم اللہ مرضا کے دو بڑے سبب تھے۔ ایک تھا صحابہ کی فتوحات، اسلام کا غلبہ، دوسرا تھا قرآن کا نزول۔ کیونکہ قرآن پاک جتنی آتا گیا، مومنین کے تو ایمان میں، تقوی میں ترقی ہوتی گئی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں جی، یہ صورت نازل ہوئی، تم میں سے کون ہے جس کا ایمان بڑھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو مومن ہے ان کا ایمان بڑھ گیا، اور جو وَأَمَّا الَّذِينَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جی، آگے وَأَمَّا الَّذِينَ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کی گندگی پر گندگی مل گئی۔ تو ایسے ہوا جی، ان کے زادہم اللہ مرضا میں نسبت مجازی ہے، اور جو بیماری کے بڑھنے کے اسباب ہیں دو ہیں، اسلام کی فتوحات ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، صحابہ کا بڑھنا ہے، اور دوسرا نزول قرآن ہے جی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اگر ہم پیچھے چلیں، آیت نمبر 7 کے اندر ہے کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ الفاظ مختلف کیوں ہیں جی؟ اس لیے ہیں جی کہ کافر کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، وہ تو ایک بار ہٹ گیا، بس بالکل کٹ گیا، اس نے تو سنا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دیکھا نہیں، احساس اس کا جو مردہ ہے، تو اسے آخرت کے دن جو عذاب ہوگا وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ ان کی بنسبت کہہ رہا ہوں، جبکہ ان کے ضمیر زندہ ہے، با ایمانہ، چاہے کمزور ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیں، نزول قرآن ان کے سامنے ہے، حضور کی مجلس صحبت ان کو میسر ہے،
ایک دوسرا وہ کافر تھے. وہ ایک آدمی گیا نا جی بازار کے اندر, اس نے بڑے الو کی قیمت پوچھی تو اسے بتایا گیا 20 روپے. اس نے چھوٹے کی قیمت پوچھی تو اسے بتایا گیا 30 روپے. اس نے کہا بھی بڑا 20 کا ہے, چھوٹا تو 10 کا ہونا چاہیے. کہا نہیں جی ان میں فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا جی وہ ہے الو اور یہ ہے الو کا پٹھا. تو منافق بھی ایسے ہوتا ہے, کافر تو پورا ہوتا ہے, دھوکہ بھی علاوہ ہوتی ہے. تو جب جرم علاوہ ہے تو سزا بھی دردناک ہوگی. دوسری بات یہاں ہم غور کریں, بما کانوا یکذبون, یہ عذاب کیوں ہوگا؟ جھوٹ کی وجہ سے. حالانکہ منافق خائن بھی ہے, منافق دھوکے باز بھی ہے, منافق موذی بھی ہے, مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے, منافق طاعن بھی ہے, طعن کرتا ہے. بما کانوا یکذبون, اس کے سارے جرائم میں سے جھوٹ کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نام کو جھوٹ کے لیے پیش کرنا بہت بڑا گناہ ہے. میں نے شاید پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہو, یہ جو ہم آج قسم کھاتے ہیں نا, قسم, اور کہہ دیتے ہیں او بھائی جھوٹی قسم کا کفارہ دے دیں گے, یہ بہت بڑا وبال ہے, گناہ کبیرہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار قسم کھا لی, ناراض ہو کر اپنے بھانجے کے بارے میں تم سے بات نہیں کروں گی. پھر جب منایا گیا تو آپ نے قسم کا ایک بار کفارہ دیا, پھر دیا, پھر دیا, پھر دیا, آتا ہے 40 غلام اسی قسم کے کفارے میں ادا کیے آپ نے. بما کانوا یکذبون, جھوٹ اتنی بڑا گناہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ بڑی عجیب بات ہے جی. فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد زبانی دعوے میں دائر نہیں ہے کہ میں جس چیز کو چاہوں فساد کہہ دوں, جس چیز کو چاہوں اصلاح قرار دے دوں, ایسا نہیں. ہر وہ چیز جو فطرت کے خلاف ہوگی, ہر وہ چیز جو تعلیم اسلام کے خلاف ہوگی, وہ فساد ہوگی. موٹی سی بات ہے. چاہے وہ محبت میں ہو, وہ جذبات میں ہو, وہ کسی غرض کے تحت, وہ فساد ہے. اب کہیں گے کیا مطلب, محبت میں بھی ہوتا ہے, جذبات میں بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, جی ہاں. ایک آدمی کو اسلام سے اتنی پیار ہے, وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد ساری میری جائیداد مدرسے میں دے دینا. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بندہ بڑا نیک ہے, یہ فسادی ہے. اسلام نے زیادہ سے زیادہ کتنی اسے اختیار دیا جی؟ 1/3 کا, 1/3 کا اسے اسلام نے اختیار دیا. کہتا ہے میرے بیٹوں کو نہ دو, سارا بیٹیوں کو دے دو, ان کے پاس تو بڑا مال ہے, وہ بیچاری غریب ہے. تو یہ مصلح ہے جی؟ جس رنگ میں بھی ہو. اچھا آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, فساد کو اس سے فرق نہیں ہوتا, فساد ہی ہوتا ہے. نہ اس میں آپ کی نیت کا دخل ہے, نہ عمدہ اور گھٹیا لگنے کا دخل ہے, فساد ہی ہوتا ہے. نماز 7 بجے ہے نا جی. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا گیا جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب انہیں کہا گیا, کہنے والا کون ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صحابہ ہیں؟ آپ حیران ہوں گے رضوان بھائی, آپ کا یہ نیچری کون بلا؟ سر سید لکھتا ہے کافروں نے کہا, جو پکے کافر تھے, بھائی ایسا نہ کرو. ارے ظالم کہیں گے, ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو وہ کہنے لگے بھائی تم پکے مومن ہو جاؤ, یہ درمیان میں نہ رکو. ارے ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سید صاحب, خان صاحب, ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو مسلمانوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے, اور یہ کب سے ہو گیا کہ کافر کسی کو کہے تو پکا مسلمان ہو جا؟ لہذا باتوں کو بگاڑو نہیں. اس کا فائل کون ہے جی؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صحابہ کرام ہے. جب انہوں نے کہا ارے فساد کیوں مچاتے ہو, دوگلا پن کیا ہے؟ ایک طرف اسلام کے دعوے دار ہو, پھر مسلمانوں کے سامنے تم شبہات کی باتیں کرتے ہو. اس لیے علماء نے لکھا شبہات کی باتیں کرنا یا ایسی باتیں کرنا جس سے کسی کے ذہن میں خلجان پیدا ہو, یہ منافقت کی نشانی ہے. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اللہ بھلا کرے, اللہ بھلا کرے کہ اس وقت صحابہ نے یہ بات کہہ دی اور انہوں نے جواب میں یہ کہہ دیا. ورنہ اگر یہ بات نہ کہی جاتی, ہمیں تو آج ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی اصلاح کی نیت ہے میری, اور اصلاح کا جملہ کا ایسا ستیہ ناش کیا گیا, آپ حیران ہو جائیں گے.
ابھی اسمبلی میں قادیانیت کو راستہ دینے کے لیے کہا جی ہم تو اقلیت کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اقلیت کے خیر خواہ ہیں۔ آج حالت یہ ہے خیر کے نام پر شر ہو رہا ہے جی۔ آج شراب پر زمزم کا لیبل لگا کر اسے بیچا جا رہا ہے۔ آپ ہماری حالت تو دیکھیں، کہہ کیا رہے ہیں جی اصلاح کی وجہ سے کر رہے ہیں، روابط قائم ہو جائے۔ انہیں بھی جب کہا گیا یہ کیا تماشا کر رہے ہو، کہنے لگے ہم تو مصلح ہیں جی۔ مصلح کا ایک معنی نحن مصلحون، ہم صلح چاہتے ہیں، تم تخریب کار لوگ ہو، ہم انسانیت کی بنیاد پر ان کو جا کر ملتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ مکہ میں اس مدینہ میں کوئی تخریبی معاملہ نہ ہو۔ اچھا، انہیں قرآن نے جواب دیا الا انہم ہم المفسدون، یہاں پر تاکیدات تو دیکھیے، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی لوگ ہی فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، وہی یشعرون آ گیا، یہ فسادی ہیں، اتنی واضح بات بھی سمجھ نہیں رہے۔ مصلحون کا دوسرا مطلب ہم صلح کرانے والے، ایک ہے اصلاح چاہتے ہیں، دوسرا ہے صلح کرانے والے۔ ہم چاہتے ہیں یہ محمدی اور غیر محمدی کا فرق مٹ جائے۔ اسی کو آج نئے نام سے لایا گیا اتحاد الادیان، اسی کو لایا گیا آج ابراہیمی اکارڈ۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اکبری دین بھی اسی بنیاد پر تھا جی، اصلاح چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ختم ہوں، ہم علاقائی بنیاد پر ذرا جمع ہو جائیں، ہندو بھی، مجوسی بھی، عیسائی بھی، یہودی ادھر اس وقت نہیں تھے، ہندو، عیسائی، مجوسی، سکھ، مسلمان یہ سارے ایک ہو جائیں۔ یہ کیا تھا جی؟ دین اکبری، گویا یہی منافقت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، دین کو خلط ملط کرنا فساد ہے۔ اچھا اتنی تاکید سے کیوں کہنا پڑا یہ فسادی لوگ ہیں؟ اصالتاً ان کی جہالت ایسی تھی، وہ چوری کو فساد سمجھتے تھے، ڈاکے کو فساد سمجھتے تھے، ملاوٹ کو فساد سمجھتے تھے، لیکن دین کے بگاڑ کو فساد ہی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک ان کے مرید آئے، حال احوال کرتے ہوئے پوچھا بیٹے کا سنائیے۔ عرض کیا جی بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن بس ایک بات ہے کہ دین سے تھوڑا سا دور ہو گیا۔ فرمایا بھائی یہ تو پھر ایسے ہو گیا کہ تم کہو انسان زندہ ہے، بس اس کی تھوڑی سی روح نکل گئی ہے، اس کی تھوڑی سی روح نکل گئی ہے، گویا تم اس کے بے دین ہونے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ منافقین کی بھی یہی حالت تھی، اس لیے قرآن پاک نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے الا انہم ہم المفسدون فرمایا۔ ارے پاگل کہیں کے، تم جو کفار کی دوستی کو سمجھتے ہو کوئی کام نہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کو سمجھتے ہو کوئی ایسا جرم نہیں، اسلام پر اعتراض کو سمجھتے ہو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ازواج مطہرات پر تہمت کو سمجھتے ہو کوئی بڑی بات نہیں، صحابہ پر اعتراض کرنے کو سمجھتے ہو کوئی بڑی بات نہیں، آپس میں حضور کے مدرسہ صفہ کو بند کرنے کے لیے تم نے جو چندہ بائیکاٹ کی مہم چلائی اور کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، حضور کے صحابہ پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ بھاگ جائے، تم کہتے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، یہاں پر تاکیدات کے بعد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، پکی بات ہے، اصل فسادی ہے ہی یہی، قاتل کم درجے کا فسادی ہے، کیونکہ اصل فسادی وہ ہے جو نظریے کا فسادی ہو، اصل فسادی وہ ہے جو عقیدے کا فسادی ہو۔ قالو جی، اور ان کو پتہ ہی نہیں وَإِذَا، اچھا اب یہ کہنے لگے ہم تو بڑے سادہ لوگ ہیں جی، ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں لگتا، یہ تو جی تمہاری عالمانہ باتیں، ہمیں اصلاح اور فساد کے بارے کوئی موٹی موٹی بات بتاؤ، یہ اپنے اس جرم کو دھونے کے لیے ہمیں کوئی موٹی موٹی بات بتاؤ۔ قرآن نے کہا موٹی موٹی بات نہیں، موٹی موٹی جماعت دکھاتے ہیں، تم بات کہہ رہے ہو ہم تمہیں جماعت دکھاتے ہیں۔ اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، مولانا اسلم شیخ پوری اس موقع پر کہتے ہیں قرآن نے یہاں پر جیتا جاگتا معیار پیش کیا، چلتا پھرتا نمونہ آگے کر دیا۔ جیتے جاگتے معیار،
چلتے پھرتے نمونے وہ کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے، بس بات ہی ختم. جیسے یہ بولیں ویسے بولو، جیسے یہ کریں ویسے کرو، جو یہ نظریہ رکھیں وہ رکھو، بس بات ہی ختم. تم کہتے ہو نا یار ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم تو بڑے سادہ لوگ ہیں، بھول جاتے ہیں. ان کی نقالی کرو، ان کی نقالی کرو، بس قبول. قالو بولے انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے. سفہاء صفہن سے لیا گیا. اصالتاً حسنین میں صفہن کا معنی ہوتا ہے ہلکا پن. احمق کو بھی احمق اس لیے کہا جاتا ہے، بے وقوف کو اس لیے کہا جاتا ہے اس کا دماغ ہلکا ہوتا ہے. سر چاہے اس کا بڑا ہو، لیکن جب یہ حکما، ہاں جی حکما کہتے ہیں، اس کے دماغ کا وزن ہلکا ہوتا ہے، اس لیے اسے سفیہ کہا جاتا ہے. اب وزن کے ہلکے ہونے کے ان کی پیمائش اپنی ہے، ہو سکتا ہے اس کا دماغ بھی کم ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا لیول کم ہو، اس بنیاد پر وہ اس کو کہتے ہو جو ان کے ہاں معیار ہوں گے. بہرحال سفیہ اس بنیاد پر یہ کہنے لگے یہ بے وقوف ہیں. جی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بے وقوف سے کوئی چیز لے لینا بہت آسان ہوتی ہے. اگر اس کے ہاتھ میں سونے کی کوئی انگوٹھی ہے، آپ اسے ٹافی دے کر لے سکتے ہیں. یہ تو پاگل ہے. وہ کیسے؟ جائیداد دے دی حضور کی بات پر، اپنا علاقہ چھوڑ دیا حضور کی بات پر، جان دے دی حضور کی بات پر، اوقات دے دیے حضور کی بات پر، دوستی دشمنی حضور کی بات پر. یہ پاگل ہے جی. ہم تو دانشور ہیں، ہم تو عقل والے ہیں، ہم تو پرکھیں گے، حضور کی بات پر بحث کریں گے. یہ تو بحث بھی کوئی نہیں کرتے، ہم تو بحث کریں گے. یہ پاگل ہیں. وہ اصل بات نکل آئی. قرآن بھی عجیب ہے، باتوں سے گھما کر اندر کی بیماری کو نکلواتا ہے. یہاں پر بھی نکلوایا. جو پہلے کہہ رہے تھے سادہ مزاج ہے، ٹھہرو پتہ چل جائے گا سادہ مزاج ہو کہ شاطر مزاج ہو. تم شاطر مزاج ہو اور تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا واسطہ انسانوں سے پڑا ہے. ارے خدا سے پڑا ہے تمہارا پالا، اور اللہ تمہارے شاطر پن کو تمہاری زبان سے نکلوائے گا. وہ کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تم خود کہو گے. سادہ مزاج والی باتیں ختم. تو کہنے لگے جی ایسا ایمان لاؤ، فرمایا گیا ایسا ایمان لاؤ جیسا آمن الناس. حضرت علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا کما آمن الناس سے کون مراد ہے، تو فرمایا کرتے تھے اس کا فرد اعلیٰ بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتائیے. فرمایا ابو بکر. اس کا فرد اعلیٰ، اس جماعت کا سرخیل، اس جماعت کا جو لیڈر تھا وہ ابو بکر تھا، آمن الناس کا. اور امام جعفر صادق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آمن الناس کا جو سرخیل تھا وہ ابو بکر تھا. قالو، تو یہ جی جواب، ہاں جی انؤمن کما آمن، لہذا یہ نہیں ہوگا کوئی اور آپشن. اللہ رحمت فرمائے اکابرین پر. اکابرین نے ایک جملہ کہا، صحابہ کی عظمت ہر کسی نے اپنے انداز میں پیش کی. ایک اللہ والے کا جملہ ہے، کہا جب صحابہ نے حضور کی بات پر آپشن نہیں مانگا تو خدا نے معیار پر آپشن رکھا ہی کوئی. بس ربا ان کی نہیں، کوئی اور مثال دے، کوئی اور معیار بتائے، کوئی ہمیں اور ضوابط دے. تو قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہاں پر اور بات آ گئی. انہوں نے تو صرف سرسری طور پر کہا نا، اتنی کہا، نام نہیں لیے. کہا کما آمن السفہاء، کما آمن، صرف صحابہ کو کیا کہا جی؟ بے وقوف کہا، احمق کہا. قرآن نے جواباً 4 تاکید ہے. الا ایک تاکید، انا دوسری تاکید، انا ہم تیسری، ہم السفہاء چوتھی تاکید. 4 تاکیدات کے بعد قرآن فرما رہا ہے الا لوگوں غور سے سن لو، ساری امت سن لے، ساری انسانیت سن لے. انہم ہم السفہاء. یہاں پر ایک اللہ والے کا جملہ ہے، کہا ہم نے تو کوئی اور پیار دیکھا، ہم نے تو کوئی اور پیار دیکھا. خدا پر اعتراض ہو تو تھپڑ ادھر سے چلے، خدا پر اعتراض ہو تو تھپڑ ادھر سے چلے، اور اگر ان پر اعتراض ہو تو وکالت ادھر سے چلے.
پیار عجیب ہم نے دیکھا، یہ اس کی نہ سہ سکیں اور وہ صحابہ میں کیونکہ حلم تھا، اپنی وکالت نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کی وکالت یا مصطفیٰ کیا کرتے تھے یا رب مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے۔ ان کی وکالت الا انہم هم الصفہاء، آگاہ ہو جاؤ یہی پاگل ہے، ولکن لا یعلمون۔ اچھا یہاں لا یعلمون فرمایا گیا کہ صحابہ کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے دانش چاہیے۔ آخری بات اس پر کرنے لگا، انصر ایک بڑے شاعر گزرے، ان کا ایک شعر، اس کا ایک ٹکڑا، اس کا جو ٹکڑا ہے بڑا عجیب جملہ ہے، وہ ہے کہ وہ کیسے ہے جی، صدیق دی عظمت کیا جانے گھوڑے دا پجاری لا یاکل، کیا جانے شان صدیق اکبر، کیا جانے شان صدیق اکبر گھوڑے دا پجاری لا یاکل۔ تو ابو بکر کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، اور ان کے پاس نہ عقل ہے نہ یہ اس جماعت صحابہ کو سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیشہ توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع النبیین والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔